ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى صدق الله العظيم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 اور 70 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے. تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا اس کو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید ساحر، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ جادو کا ایک دھوکہ ہے، فریب ہے. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، اور کامیاب نہیں ہو سکتا جادوگر چاہے وہ جو بھی کر لے یا جس شان سے بھی وہ آئے، وہ کامیاب نہیں ہوگا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى، بس جادوگروں نے اپنے سر سجدے میں ڈال دیے اور پکار اٹھے کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے چیلنج کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس چیلنج کے مطابق وقت مقررہ پر مقابلہ شروع ہوا. تو فرعون کی طرف سے جادوگروں نے، جن کی تعداد بعض نے 70,000 تک لکھی ہے، ان جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں انہوں نے میدان میں پھینکیں. تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں اس طرح حرکت کرنے لگیں جیسے سانپ حرکت کرتا ہے، اس طرح وہ حرکت کرنے لگیں. تو یہ ایک بڑی تعداد میں اس طرح ہوا اور ایسے محسوس ہوا کہ بہت زیادہ سانپ ہیں جو کہ حرکت کر رہے ہیں. تو ایک فطرتی سی بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کہ اے موسیٰ آپ ذرا برابر بھی خوف نہ کیجئے، آپ ہی کو برتری حاصل ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اب آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے آپ اس لاٹھی کو پھینک دیں. یہ لاٹھی ان کی ساری جادوگری کو نگل جائے گی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا اور وہ عصا قرآن مجید کی دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ وہ عصا ایک بڑے اژدہا کی شکل اس نے اختیار کر لی، بڑے اژدہا کی شکل.
اور اس اژدہا نے ان تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنا شروع کر دیا یا ان کا یہ حال کیا کہ ان کی جو جادوگری تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور جو لاٹھیاں اور عصا تھے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں لاٹھیاں اور عصا ہی نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی جو سانپ نظر آ رہے تھے وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا نے یہ عمل کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں، یہ لاٹھی ان کی تمام جو جادوگری ہے اس کو ختم کر دے گی۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے جو کچھ یہ کرتب دکھایا ہے یہ جادو کا کرتب ہے، جادو کا فریب ہے، دھوکہ ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جادو کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہوتی ہے کہ جادو ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ جادو کسی چیز کی ہیئت کو تبدیل نہیں کر سکتا، جادو کسی چیز کی ماہیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جادو سے ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بے جان لاٹھی ایک جاندار سانپ بن جائے، جادو اس طرح نہیں کر سکتا۔ جادو صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو الفاظ اختیار کیے ہیں وہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جادو صرف دھوکہ ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ جادو کا دھوکہ ہے، جادو کا فریب ہے، یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جادو کی حقیقت صرف اور صرف اتنی ہے کہ وہ نظر کا دھوکہ اور فریب ہوتا ہے، وہ انسانی خیالات کو منتشر کر دیتا ہے، انسان کے خیالات کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی چیز اس کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر ان جادوگروں کا یہ اثر ہوا کہ ان کی لاٹھیاں انہیں سانپ چلتے پھرتے سانپ نظر آ رہی تھی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو معجزے اور جادو کا بنیادی فرق یہ ہے کہ معجزہ چیز کی ہیئت، اس کی ماہیت کو تبدیل کر دیتا ہے، اس کی ماہیت کو ہی تبدیل کر دیتا ہے معجزہ، جبکہ جادو ایسے نہیں کر سکتا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، وہ لاٹھی حقیقت میں اژدہا بن گئی، اور اس نے ان کی وہ تمام جو ان کے کرتب تھے اس کو وہ ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جتنا مرضی زور لگا لے، جو مرضی کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو کو شکست دینے کے لیے انسان کو اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے اور اپنے قوت ارادی کو بروکار لانا چاہیے۔ جادو اس کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ انسان اگر اس دھوکے فریب سے نکل جائے تو جادو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ فرعون کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ہر شخص آ کے اپنا کرتب، اپنا جادو دکھاتا تھا، اور جادوگروں کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ جب ایک جادوگر جیت جاتا اور دوسرا ہار جاتا تو ہارنے والا جیتنے والے کی فتح کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا تھا، اس کی فتح کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا تھا، اور اس سے اس کی تعظیم مراد ہوتی تھی، اس کو خدا بنانا یا اس کو معبود بنانا مراد نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اور ہر شخص
اس وقت جادو کا اتنا زور تھا کہ ہر شخص جادو کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ حقیقت میں اژدہا کی صورت اس عصا نے اختیار کی، تو جادوگر اس کی حقیقت کو سمجھ گئے اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ چنانچہ تمام جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے اور انہوں نے یہ کہا، آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ مقابلہ یہ تھا، اس بات پہ مقابلہ تھا کہ آیا موسیٰ علیہ السلام جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام وہ اس چیز کو نہیں آزما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ وہ اس چیز کو آزما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور اللہ نے مجھے بطور معجزے کے یہ چیزیں دی ہیں مجھے۔ تو وہ یہ آزمانا چاہتے تھے کہ آیا موسیٰ علیہ السلام جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ حقیقت میں ہیں یا نہیں ہیں۔ مقابلہ اس بات پہ تھا، اور جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو اس وقت پھر جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا یہ کہتے ہوئے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اس رب پر ایمان لے آئے جس نے موسیٰ اور ہارون کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تسلیم جادوگروں نے کیا اور یہ تسلیم کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق